آلو گوبھی کا سالن میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے. آپ اس کو دیکھیں ناظرین، اس کا زبردست بہترین اس کا لک ہے. جس طرح ناظرین اس کا لک زبردست ہے، اسی طرح یہ آلو سالن جو آلو گوبھی کا سالن ہے اس کا ٹیسٹ بھی ناظرین بہت بہترین ہے. انشاءاللہ ناظرین آپ ایک دفعہ اس کو بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ بار بار اس کو پکائیں گے، آپ کو مزہ آئے گا. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. ناظرین آج انشاءاللہ ہم پکائیں گے آلو گوبھی انشاءاللہ اپنے انداز سے. انشاءاللہ یہ ایک بہترین آلو گوبھی کا سالن بنے گا انشاءاللہ. اس کے لیے ناظرین میں نے لیا ہوا ہے آلو کو میں نے ناظرین اس طرح کیوبس کے شکل میں کاٹا ہوا ہے. آپ دیکھیں چونکہ آلو میں پہلے سے میں نے کاٹا ہوا ہے اس لیے اس کو میں نے پانی میں ڈبو کے رکھا ہے. اور یہی طریقہ ہے جب بھی آپ آلو پہلے سے کاٹیں اس کو پانی میں ڈبو کے رکھیں تاکہ اس کا کلر جو ہے نا وہ خراب نہ ہو. گوبھی ہے وہ میں نے لیا ہوا ہے، اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں. اس کو میں نے اس طرح چھوٹا کاٹا ہوا ہے. اور یہ بھی ناظرین میں نے دو چولہے پر میں نے پتیلا رکھ دیا ہے. ناظرین پتیلے میں جو ہے نا وہ گھی میں نے ڈالا ہوا ہے. اب میں آلو سے پانی نکال کر انشاءاللہ سب سے پہلے اس میں آلو کو فرائی کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے ناظرین آلو سے میں نے پانی نکال دیا ہے، یہ میں اس میں ڈالوں گا. ٹھیک ہے، گھی ابھی ٹھنڈا ہے، اتنا گرم نہیں ہے، اس لیے جو ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں ڈالنے میں. چولہا میں نے تیز کر دیا ہے. ناظرین سب سے پہلے ہم یہ جو آلو ہے اس کو ہم تھوڑا سا گھی میں فرائی کریں گے تاکہ اس کا ایک بہترین ٹیسٹ بن جائے. ناظرین آلو گوبھی آپ نے پہلے بھی بنایا ہوگا، لیکن یہ جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ اس طریقے سے آپ بنائیں گے انشاءاللہ تو آپ آلو گوبھی کو ایک بہترین سالن پائیں گے اور اس کو آپ ریگولرلی پھر انشاءاللہ پکائیں گے. اس کو ناظرین ہم نے فرائی کرنا ہے گھی میں. ناظرین اس کو ہم نے صرف 3 منٹ کے لیے فرائی کرنا تھا، جو میں نے فرائی کر دیا ہے. بیچ پہ سے میں جو کیمرہ ہے اس کو آف کر دیتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو. ٹھیک ہے ناظرین، اب اس کو ہم اسٹرینر میں نکالیں گے. یہ ناظرین فرائی کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس سے آپ کا جو آلو ہے وہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوگا. اس کو صرف 3 منٹ کے لیے آپ نے گھی میں فرائی کرنا ہے. باقی جو آلو ہے انشاءاللہ اس کی جو ہے نا یہ پورا پکے گا گوبھی کے ساتھ انشاءاللہ. اور اس طرح اگر آپ آلو گوبھی بنائیں گے انشاءاللہ تو سب گھر والے انشاءاللہ اس کو بڑے زیادہ شوق سے کھائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ناظرین اب جو ہے ہم نے یہ مسالہ جات اس میں ڈالنے ہیں، آپ اس کو نوٹ کر لیں. ناظرین یہ 4-5 پیسز لونگ ہے، 2 پتے ہیں تیز پات کے، اور آدھا ٹی سپون جو ہے یہ ہے زیرہ، اور یہ 2 سبز الائچی ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، یہ اب ڈائریکٹ ہم نے اس گھی میں ڈالنا ہے. ناظرین زیرہ آپ ضرور استعمال کریں، زیرے کے اپنے فائدے ہیں، لیکن ناظرین آپ نے زیرہ جو ہے وہ بالکل ایک مناسب مقدار میں استعمال کرنا ہے، کیونکہ اگر زیرہ زیادہ ہوگا تو پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کا جو مین سائیڈ ایفیکٹ ہے ناظرین وہ ہے بی پی کو بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، اب ناظرین اس میں ہم ڈالیں گے پیاز. آپ دیکھ لیں اس کو، پیاز کو میں نے باریک کاٹا ہوا ہے. یہ اب اس گھی میں ہم ڈالیں گے اور اس کو ناظرین ہم نے کرنا ہے فرائی. ناظرین اب اس میں ہم ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون یہ ادرک لہسن کا پیسٹ. ٹھیک ہے ناظرین، اس میں ادرک اگر آپ تھوڑا سا زیادہ ڈال لیں تو بہتر ہے اس میں. اس کے بعد ہم مسالوں میں انشاءاللہ اجوائن بھی ڈالیں گے. ناظرین چونکہ یہ جو گوبھی ہے یہ آلو دونوں بادی ہیں تو اس لیے اس میں آپ ادرک ضرور استعمال کریں. اگر آپ کے پاس ادرک اویلیبل نہ ہو، ایسا موسم ہو کہ ادرک مشکل سے ملے تو آپ اس میں سونٹ بھی استعمال کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، اس کو ہم نے تھوڑا سا فرائی کرنا ہے ادرک لہسن پیسٹ کو. ناظرین اب اس میں ہم ڈالیں گے 2 ٹماٹر. اس کو ناظرین میں نے چھیلا ہوا ہے. ٹماٹر آپ ناظرین جب بھی یوز کریں اس کو چھیلا کریں، اس کا چھلکا جو ہے اس کو ہٹایا کریں. چھلکا جو ہے وہ پھر اس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس لیے آپ تھوڑی سی محنت کریں. اور ٹماٹر کے ساتھ جب بھی ٹماٹر آپ یوز کریں ناظرین تو اس کو چھیلا کریں.
اور ناظرین دوسری جو بات ہے، ٹماٹر کو آپ اچھی طرح پکائیں گے، اس کی ہم اچھی طرح بنائی کریں گے، اور جتنا یہ اچھا ٹماٹر ہمارا پکے گا، اس کا جو ہے نا انشاءاللہ ٹیسٹ بہترین بڑھے گا، اور اس کی جو نیوٹریشنل ویلیو ہے وہ بھی ناظرین بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ٹماٹر کے ساتھ آپ نمک ڈال دیں۔ ناظرین نمک ڈالنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ٹماٹر جو ہیں وہ انشاءاللہ جلدی گل جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو ٹماٹر جب بھی آپ ڈالیں ساتھ آپ اس میں نمک ڈال دیں۔ اس میں میں نے ابھی 1 ٹی اسپون نمک ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے ناظرین، اور اس کو گلنے تک اچھی طریقے سے پکائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے اوپر میں ناظرین ڈھکن رکھ لیتا ہوں۔ ناظرین ٹماٹر ہمارے ماشاءاللہ گل چکے ہیں۔ اب ناظرین اس سٹیج پر ہم اس میں ڈالیں گے مسالے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ مسالہ جات آپ نوٹ کر لیں ناظرین، یہ آپ دیکھ لیں ناظرین۔ یہ ہے 1 ٹیبل سپون کوٹا ہوا دھنیا ہے، یہ 1/2 ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر ہے ناظرین، یہ ہے ہلدی پاؤڈر 1/2 ٹی اسپون، اور ناظرین یہ ہے اناردانہ کوٹا ہوا، ناظرین یہ ہے اجوائن 1/2 ٹی اسپون، اور یہ ہے چکن پاؤڈر ناظرین 1/2 ٹی اسپون، اور ناظرین یہ کوٹا ہوا مرچ ہے 1/2 ٹی اسپون۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق مرچیں زیادہ کر سکتے ہیں ناظرین۔ اس میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں نے ڈالا ہوا ہے اجوائن۔ آپ جب بھی گوبھی اور آلو پکائیں آپ اس کے ساتھ اجوائن ضرور ڈالیں، اس سے اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا، اور اس کا جو ناظرین جو بعدی اس کی خصوصیت ہے وہ اس سے کافی حد تک جو ہے اس سے آپ بچے رہیں گے۔ اس میں ناظرین میں نے اناردانہ بھی کوٹا ہوا ہے، اناردانہ بھی اس میں بہت زبردست کا ٹیسٹ آتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں نے ناظرین پہلے بھی آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ میری ریسیپی کو فالو کر کے آپ آلو گوبھی بنائیں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ ناظرین یہ جو مسالہ جات ہے اس کو ہم نے بھوننے ہیں گھی میں، اور ساتھ ٹماٹر بھی ہے انشاءاللہ۔ ناظرین مسالے جو ہم نے ڈالے ہوئے تھے اس کی اچھی طرح بھنائی ہو گئی ہے، اس کو بس 2-3 منٹ کے لیے آپ نے بھوننا ہے، ٹھیک ہے ناظرین، کیونکہ ٹماٹر ہمارا پہلے سے گل چکا ہے۔ اب ناظرین اس سٹیج پر ہم اس میں ڈالیں گے جو گوبھی ہم نے اس طرح کاٹا ہوا تھا، آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ اس میں ہم انشاءاللہ گوبھی ڈال دیں گے۔ اس کو ناظرین ہم نے مسالے میں اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے گوبھی کو۔ اس کی ناظرین ہم نے گوبھی کو مسالے میں اچھی طریقے سے مکس کر دیا ہے، اس کو ہم نے تھوڑا سا مسالے میں پکانا ہے تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہترین بن جائے۔ ناظرین کچھ لوگ اس طرح ہیں جن کو یہ اس کا جو سمیل ہے یا جو اس کا جو آتے ہیں اس کی خوشبو ایک قسم اپنی اس کی آتی ہے گوبھی کا، وہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہوتا، لیکن جس طرح میں نے آپ کو انشاءاللہ ریسیپی بتائی ہے انشاءاللہ بالکل وہ گوبھی کا جو ٹریڈیشنل جو سمیل ہے وہ اس میں انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ ناظرین اس سٹیج پر ہم نے اس میں آلو نہیں ڈالنا، چونکہ آلو ہمارا آدھے سے زیادہ وہ پکا ہوا ہے، جس وقت ہم اس کو فرائی کر رہے تھے وہ انشاءاللہ اس میں ابھی نہیں ملانا، ٹھیک ہے ناظرین، تاکہ وہ بہت زیادہ نرم نہ ہو۔ اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے، اس کے اوپر ابھی ہم نے ڈھکن نہیں رکھنا، اسی طرح ہی ناظرین اس کو ہم فرائی کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ آپ دیکھیں اس کو میں نے ڈھکن کے بغیر اس کو میں نے فرائی کر دیا ہے، اور یہ ناظرین اسی طرح اپنے فرائی کرنا ہے تاکہ یہ 50% اس طرح یہ پک جائے، تو پھر اس میں انشاءاللہ ہم آلو مکس کریں گے۔ ناظرین ایک بات اور نوٹ کر دیں کہ اگر آپ نے اپنے گوبھی جو ہے اس کو کرسپی لانا ہے تو آپ اس کے اوپر بالکل ڈھکن نہ رکھیں، اور ناظرین اگر آپ اس کو نرم بنانا ہے تو اس کے اوپر آپ ڈھکن رکھیں تو پھر یہ نرم پک جائے گا۔ ناظرین جو آلو ہے ہمارا پہلے سے وہ 50% پک چکا ہے، اب اس سٹیج پر ہم اس میں آلو ڈال دیں گے ناظرین، اور اس کو ہم نے ابھی باقی جو ہے نا آلو بھی اس طرح اس میں پک جائے گا اور گوبھی بھی انشاءاللہ پکے گا انشاءاللہ۔
اور ناظرین جب بھی آپ گوبھی بناتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے کچن میں آپ کے گھر میں گوبھی کا ایک اپنا سمیل ہوتا ہے، لیکن آج جس طرح میں آپ کو گوبھی بتا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو بالکل بھی کوئی سمیل نہیں آئے گا۔ کوئی جو گوبھی کا اپنا سمیل ہے وہ کافی حد تک پر کور ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ ایک بہترین سالن ہے، اور اس سے پھر آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ جس طرح میں نے پکایا ہے یہ ریسیپی انشاءاللہ آلو اور گوبھی کا جو بادی والا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ آپ کو پھر فیل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس کو ناظرین ہم نے ابھی اسی طرح فرائی کر کے پکانا ہے۔ آلو چونکہ ٹائم لیتا ہے اس لیے اس کے اوپر ہم ڈھکن بند کر دیں گے اور اس کو ہلکی آنچ پر رکھ لیں گے تاکہ آلو ہمارا اچھی طریقے سے پک جائے۔ ناظرین انشاءاللہ ہمارا آلو اور گوبھی جو ہے وہ بالکل پک چکا ہے، ٹھیک ہے ناظرین، آلو ہمارا بالکل نرم ہے، گوبھی ہمارا اچھی طریقے سے پک چکا ہے۔ اب ناظرین اس میں ہم ڈالیں گے سبز مرچ، اور یہ ناظرین سبز مرچ میں ڈال رہا ہوں، اور ساتھ میں نے ادرک جو ہے وہ اس میں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور ہم نے آنچ کو بہت کم کرنا ہے، بالکل دم والی آنچ پر، ٹھیک ہے ناظرین، دم والی آنچ پر ہم اس کو اب رکھیں گے 5 منٹ کے لیے۔ 5 منٹ کے بعد ملتے ہیں۔ 5 منٹ ہو گئے ہیں، انشاءاللہ ہمارا جو گوبھی ہے انشاءاللہ اس کو ٹائم مل گیا ہے، بالکل یہ ابھی بالکل ریڈی ہے۔ اس کا آلو بھی ماشاءاللہ پورا پک چکا ہے، گوبھی بھی ماشاءاللہ زبردست پک چکا ہے انشاءاللہ ناظرین، اور اس کا جو سمیل ہوتا ہے گوبھی کا وہ بالکل نہیں ہے، بالکل زبردست اس کا لک ہے انشاءاللہ ناظرین۔ اس کو میں ڈش آؤٹ کر کے پھر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں۔ آلو گوبھی کا سالن میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے، آپ اس کو دیکھیں ناظرین، اس کا زبردست بہترین اس کا لک ہے۔ جس طرح ناظرین اس کا لک زبردست ہے، اسی طرح یہ آلو سالن جو آلو گوبھی کا سالن ہے اس کا ٹیسٹ بھی ناظرین بہت بہترین ہے۔ انشاءاللہ ناظرین آپ ایک دفعہ اس کو بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ بار بار اس کو پکائیں گے، آپ کو مزہ آئے گا۔ یہ ریسیپی ناظرین آپ ضرور ٹرائی کریں، یہ بہترین ریسیپی ہے۔ اور ناظرین اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو کائنڈلی ناظرین اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں یہ شیئر کریں، اور ناظرین پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ناظرین۔